اس وقت بلوچستان میں ایک طرف بلوچ طلباء کی وہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں سے لے کر بلوچستان کے دوسرے علاقوں تک بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی ہو، جس میں نہ صرف کمی آئی ہے بلکہ اس وقت بلوچستان بھر میں، بلوچستان کے طول و عرض میں طلباء کو جبری طور پر گمشدہ کرنا، یا بہت سارے ایسے بلوچ نوجوان اور طلباء ہیں ان کو بے لگام CTD کے ہاتھوں جعلی انکاؤنٹر کے نام لے کر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا جو سلسلہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس میں تیزی لائی گئی ہے۔ وہ ایک پلاننگ کے تحت مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دیا کہ اگر بلوچستان میں 10-11 یونیورسٹیز ہیں تو پاکستان کے دوسرے بھی 3 صوبے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں یونیورسٹیز قائم ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ایک دن سندھ سے کہ PK سے یا پنجاب کسی یونیورسٹی کے جو ہے نا ٹیچر سڑک پر نکلے اور اپنے تنخواہوں کے لیے احتجاج کی۔ یہ بلوچستان میں روز ہوتا ہے۔ صحافی حضرات، بحیثیت نومنتخب چیئرمین اور کابینہ کے دوسرے جو میری ٹیم ہے، دوسرے ساتھی ہیں، ہم اس بات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ BSO جیسی عظیم درسگاہ کہ اس سے منسلک دوستوں نے ہم پر اعتماد کر کے بہت باری جو ہے نا ایک ذمہ ہمارے کندھوں پر دیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دوران مدت جتنا بھی ہمارا ٹینور ہے اس میں BSO کو فعال رکھنے میں، بلوچ طلباء کو یا دوسرے طلباء تنظیموں کو یکجا کر کے ایک ساتھ چلانے میں، بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں جو اس وقت مشکلات اور مسائل ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنے میں، اور دوسرے ایشوز میں جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور تنظیم کے تمام دوستوں کو ساتھ لے کر بلوچستان بھر میں، بلوچستان میں جو ہے نا کتاب کاروان کی فروغ کے لیے، علمی، ادبی اور سیاسی پروگرامات کی جو ہے نا تشکیل کے لیے ہم اپنا جدوجہد کر سکیں۔ صحافی حضرات، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، اسپیشلی بلوچستان کے جو نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، وہ ان چیلنجز کا سامنا جو ہے نا کر رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں ایک طرف بلوچ طلباء کی وہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں سے لے کر بلوچستان کے دوسرے علاقوں تک بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی ہو، جس میں نہ صرف کمی آئی ہے بلکہ اس وقت بلوچستان بھر میں، بلوچستان کے طول و عرض میں طلباء کو جبری طور پر گمشدہ کرنا، یا بہت سارے ایسے بلوچ نوجوان اور طلباء ہیں ان کو بے لگام CTD کے ہاتھوں جعلی انکاؤنٹر کے نام لے کر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا جو سلسلہ ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس میں تیزی لائی گئی ہے۔ تو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بحیثیت قومی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان میں جو ریاستی پالیسیز ہیں، بلوچ نوجوانوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، بلوچستان میں شعور، آگہی اور علم اور دانش کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے، وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، وہ بلوچستان کی یا کہ بلوچ قوم کی قومی بقا اور قومی جو شعور اور سوچ ہے اس کو ختم کرنے کا ایک سازش ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک طلباء تنظیم تعلیمی اداروں کے اندر رہ کر بلوچ طلباء کی تعلیمی، ان کی سیاسی، ان کی سماجی جو ہے نا مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کی سیاسی طور پر ذہن سازی کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ اس وقت بلوچ قوم کی نظریں اپنے طلباء پر اور اپنے نوجوانوں پر ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل سچویشن میں بلوچستان کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں وہ بلوچستان کے نوجوان ہیں۔ تو اس زمن میں تنظیم نہ صرف بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ممبران کو بلکہ دوسرے جو پروگریسو طلباء تنظیمیں ہیں، یہاں پر پروگریسو سیاسی پارٹیاں ہیں، صحافتی جو تنظیمیں ہیں یا وکلا تنظیمیں، ان سب کو ساتھ لے کر ان کی شمولیت سے ہم بھرپور طور پر بلوچستان میں تحریک چلائیں گے۔ دوسرا صحافی حضرات، آپ سب لوگوں کو علم ہے بلوچستان میں جو اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو کولیپس کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ وہ چاہے بلوچستان کا سب سے بڑا مادر علمی یونیورسٹی یا بلوچستان ہو، یا بلوچستان کا سب سے جو ہے نا پہلا میڈیکل کالج بولان میڈیکل کالج ہو، یا بلوچستان کا سب سے پہلا انجینئرنگ یونیورسٹی بیوٹیک خوزدار ہو، ان تمام تعلیمی اداروں میں سازش کے تحت ایک جو ہے نا ایسے ٹیم کو لا کر بٹھایا گیا ہے کہ وہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ طلباء کے خلاف ہیں یا تعلیم کے خلاف ہیں، نہ صرف طلباء کے خلاف بلکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان یونیورسٹی سمیت بلوچستان کے بیشتر یونیورسٹیوں کے جو اساتذہ ہیں یا ان کی اسٹاف ہے وہ سڑکوں پر احتجاج پر مجبور ہیں کہ ان کی تنخواہیں اور سیلریز ریلیز نہیں کیے جا رہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اتھارٹی میں ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں متعلقہ، اگر پاکستان کے دوسرے صوبوں میں یونیورسٹیوں میں کبھی بھی فائنانس کے یا مالی بحران کا ایشو پیش نہیں آتا، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں ہمیشہ ایسے مسائل کیوں جو ہے نا سر اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا بحیثیت طلباء کی ایک نمائندہ تنظیم ہم نے پہلے بھی ان مسائل کو اجاگر کیا، ان مسائل کے خلاف آواز بلند کی۔ اب بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہم بہتر طریقے سے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ ساتھی حضرات، کل انتہائی ایک اگر سیاسی حوالے سے دیکھ لیں تو نگران حکومت کی سربراہی میں پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے۔ وہاں پر پہلی بار بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ تو شنید میں آ رہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو اس وقت بلوچستان کا ایک بہت بڑا ریجن ہے وڈ اور خزدار میں، جہاں پر سرکاری اداروں سے ریلیٹڈ یا ہم سادہ الفاظ میں کہہ لیں ڈیتھ اسکواڈ سے ریلیٹڈ جو فورسز ہیں ان کو مکمل بلوچستان اور پاکستان کی وفاقی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، اور اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بلوچستان میں جو سیاسی تحریک ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ وہ نہ صرف اب بلکہ پہلے یہی جو گروہ ہیں وہ بلوچستان کے وہ بی ایس او سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکنان ہوں، وہ بلوچ پارلیمانی پارٹیوں سے یا غیر پارلیمانی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگی، ان کی مسل شدہ لاشیں پھینکنا یا کہ ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنانے میں یہ گروہ ملوث ہیں، اور اس وقت ایک بار پھر ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بہت سارے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت ہو رہی ہے۔ یہاں پر سیاسی پارٹیوں کا بھی رونا یہی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس کا رونا بھی یہی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے، اور آپ صحافی تنظیموں کا سب سے بڑا جو ہے نا اعلان یہی کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ جو ہے مصنوعی مسائل ہیں، وہ پیدا کردہ مسائل ہیں، وہ ایک پلاننگ کے تحت مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دیا کہ اگر بلوچستان میں 10-11 یونیورسٹیز ہیں تو پاکستان کے دوسرے بھی 3 صوبے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں یونیورسٹیز قائم ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ایک دن سندھ سے کہ پی کے سے یا پنجاب سے کسی یونیورسٹی کے جو ہے نا ٹیچر سڑک پر نکلے اور اپنے تنخواہوں کے لیے احتجاج کی۔ یہ بلوچستان میں روز ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پالیسیوں کا تسلسل ہے کہ بلوچ قوم کے تمام جو ہے نا سیاسی اور جمہوری رستے بند کر دیے۔ بی ایس او کی جہاں تک پالیسی کی بات ہے، ہمارے آئین اور منشور میں واضح ہے، ہمارا جو مین ایجنڈا ہے کہ طلباء کو ایک ہی پلیٹ فارم میں جو ہے نا یکجا کر کے ان کے سیاسی، ان کے تعلیمی اور ان کے جو معاشی حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کرنا، اور بحیثیت طلباء تنظیم ہم پر ایک قومی ذمہ داری بھی ہے۔ تو ہم طلباء کی سرکلنگ کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ خود کو بلوچ قوم سے یا کہ باقی جو ماس گراؤنڈ ہے اس سے الگ نہیں سمجھتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ طلباء کی ذہن سازی اور تعلیمی اداروں میں ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ہم ماس گراؤنڈ کو بھی جو ہے نا اپنے حق میں استعمال کرنے یا ماس گراؤنڈ میں موبلائزیشن کو آگے لے جا سکیں۔ تو ہمارا مین ایجنڈا قلم کے تحت ہے، شعور کے تحت ہے، ایک ڈیموکریٹک جدوجہد ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس جدوجہد کے تحت ہم تمام جو سازشیں بلوچ قوم کے خلاف ہو رہی ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔